ناظرین، میں ہوں علی ناصر اور بزنس ٹوڈے کے آج کے اس سیگمنٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا فوکس ہے کرپٹو کرنسی اینڈ بلاک چین۔ میں آج کل سن رہا ہوں ہر جگہ کرپٹو 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 کا شور مچا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی توجہ کا مرکز ہے اور روز میں اس کے بارے میں نئی نئی باتیں سوچتا ہوں، سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جناب محمد ہارون صاحب۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو محمد ہارون صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو علی ناصر بھائی اس پوڈ کاسٹ میں مجھے بلانے کا شکریہ۔ اور جہاں تک آپ نے اس کرپٹو کی بات کی ہے، دیکھیں میں تو آپ کو 2017 سے جانتا ہوں، اور ہمارا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلا پروگرام ہوا تھا تو اس میں آپ نے کرپٹو کی ہی بات کی تھی۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو اس کرپٹو کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، آپ کو اس کے بارے میں ضرور پتہ ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ ابھی وہ باتیں مجھ سے چھپانا چاہ رہے ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم کھل کر کرپٹو کرنسی کے بارے میں اور بلاک چین کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں۔ نہیں، لیکن آپ کا کرپٹو والا نا گیٹ اپ نہیں ہے۔ کرپٹو کے لیے ایک پھٹی ہوئی شرٹ پہنے ہوئے ہونا ضروری ہے، بیک گراؤنڈ میں آپ کے میوزک چل رہا ہو، لمبے لمبے آپ کے بال ہوں، چند دنوں سے آپ نہائے نہ ہوں، کوئی آپ نشے کی کیفیت میں ہوں تو آپ کی کرپٹو کی بات سنیں۔ آج کل کرپٹو میں جتنے لوگ ہیں وہ تو اسی طرح کے ہیں جو پتہ نہیں لگتا کہ اس وقت مدہوش ہیں، یا پھر وہ آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو دیکھ کے تھوڑا سا حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کرپٹو کی۔ پاکستان میں تو ایسے ہی ہیں بھائی، آپ جو بھی سوچیں۔ علی بھائی میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے، اور ٹھیک ہے، ان کا اپنا اسٹائل ہے، ان کی اپنی ایک طریقہ کار ہے ان کا۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، یہ ٹیکنالوجی، یہ کرپٹو، یہ بلاک چین اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا۔ اور ہمیشہ سے یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے مارکیٹ میں نا، اس کا ہمیشہ سب سے پہلے مذاق بنتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی پرائس، جیسے جیسے اس کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھی انٹری نظر آئے گی، اور ساتھ میں آپ لوگوں کی دلچسپی بھی نظر آئے گی۔ تو آپ کا جو سوال ہے نا، میں اس بارے میں مزید تفصیلات بھی نہیں جاننا چاہتا کہ کون کیسا ہے، کس طرح کا اس کا حلیہ ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جس نے بھی اس کام میں اگر پڑھنا ہے تو اس کام میں اس کو فوکس کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ٹیکنالوجی آیا ہے کیا، یہ بلاک چین کس بلا کا نام ہے، کرپٹو کرنسی کا مقصد کیا ہے اس بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں پیسے بنانے کے 1001 طریقے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس 1001 طریقے میں سے آپ وہ ایک طریقہ ڈھونڈیں جو اس 1000 سے مختلف ہو۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ، دیکھیں میں سیدھی بات کروں گا، میں فائنینس پروفیشنل ہوں، آپ بھی اس فیلڈ میں پڑھے ہوئے آدمی ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ میں سٹاکس میں پیسہ کیوں نہ لگاؤں، میں ریئل اسٹیٹ میں یا پراپرٹی میں پیسے کیوں نہ لگاؤں، میں کسی آلٹرنیٹیو سورس آف انویسٹمنٹ میں کیوں نہ جاؤں، میں کرپٹو میں کیوں آؤں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، میں کرپٹو میں آگے مجھے کیا بینیفٹ ہے؟ یا تو میرے پاس ریٹرن بہت زیادہ ہو، مطلب مجھے کلیئر کرنا پڑے گا نا آپ کو، کیونکہ ابھی جتنے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بحث شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار علی بھائی آپ کرپٹو کا پوچھ ہی کیوں رہے ہیں، ہمارے ملک میں تو سٹاکس کی بڑی ویلیو ہے، ہمارے ملک میں تو اس کی بہت ویلیو ہے جو کہ فزیکل ایسیٹس ہیں، تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم کرپٹو میں آئیں؟ آپ کا سوال ہے نا کہ کرپٹو کیوں، تو میرے خیال سے جو کرپٹو ہے آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور موبائل فون کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنے اپنے گیجٹس ہیں، تو یہ کام آپ کو جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ نہیں دے سکتا، یہ کام آپ کو اسٹاک نہیں دے سکتا۔ دوسری ایک اور وجہ یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یار تم اتنا کرپٹو کو پریفر کیوں کرتے ہو، تو میرا سمپل ایک آنسر ہوتا ہے، کرپٹو از اے اسٹور آف ویلیو۔ مثال کے طور پر کہ اگر آپ مجھ سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار ہارون یہ، یا مجھے آپ کوئی چیز سیل آؤٹ کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہارون یار آئی وانٹ ٹو سیل مائی کار، اب یہ اگر میں گاڑی اپنے بیچنے جاؤں اور آپ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کریں، لیکن اگر آپ کو میرا جواب آئے کہ یار ایک کام کریں، مجھ سے آپ امیزون کے شیئرز لے لیں، مجھ سے آپ فلانی سیمنٹ کمپنی کے شیئرز لے لیں، آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ لیکن اگر آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو یہ بولوں کہ آپ مجھ سے کوئی کرپٹو کرنسی لے لیں، مثال کے طور پر آپ مجھ سے بٹ کوائن خرید لیں، مجھ سے آپ USDT میں خرید لیں، آپ مجھے USDT میں پے کر دیں یا سولانہ میں پے کر دیں، تو آپ کا جواب ہوگا ہاں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہمارے پاکستان کی میں مثال لے لوں کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ صارفین موجود ہیں کرپٹو سے متعلق جو کام کر رہے ہیں، اور باقی جو 4-5 لاکھ افراد ہیں وہ صرف اسٹاک کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی تو ایسی وجہ ہوگی اس کے اندر، کوئی تو ایسی اٹریکشن ہوگی، یا تو آپ بہت جلدی پیسے بنا سکتے ہیں اس میں اور بآسانی بنا سکتے ہیں، سب سے بڑا اس کا یہی ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرپٹو میں انویسٹ، کہاں انویسٹ کرنا ہے، ٹپ دیں، بتائیں، جیسے سٹاک والے بتاتے ہیں یہاں پہ لے لو، آج کل بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں نا، بتا دیتے ہیں فوراً کہ یار اس اسٹاک میں لگا دینا، اسٹاک میں لگا دینا، آپ بھی بتا دیں کس والے ٹوکن میں لگا دوں، ادھر کان میں بتا دیں، کان میں بتا دیں، خفیہ بتا دیں۔
دیکھیں علی بھائی کیسے ٹپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو ایڈوائز ہوتی ہے نا وہ کبھی فری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ کو اس کے لیے کوئی فیس پے کرنا پڑے گی, کیونکہ دیکھیں اس فیس پے کرنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ سگنل جو میں آپ کو میں جب پاس آن کرتا ہوں یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بناتا, یہ باقاعدہ میں کچھ گروپ کا حصہ ہوں, مجھے ان کو فیس پے کرنی پڑتی ہے, وہ فیس لے کے پھر میں ان کو پے کر دیتا ہوں اور پھر وہ مجھے ریویل کر دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئی بائی کانفیڈنس فرام دوز پیڈ گروپس. اب آپ کسی کی بھی مثال لے لیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آ کے یوٹیوب پہ اور وی لاگ پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی فلانی کرنسی خرید لیں, فلانی کرنسی خرید لیں, نہ ایسی کوئی اوتھینٹک انفو ہوتی ہیں, وہ بس صرف ہوا میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ سارے ہوا میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان بہت ہو رہا ہوتا ہے. میرے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں, نہیں دیکھیں نا, وہ 2x بولتے ہیں, 3x بولتے ہیں, پیسہ بنتا ہے بہت سارے لوگوں کا. آپ دیکھیں دگنا ہو گیا, تگنا ہو گیا. دیکھیں بات یہ 2x 3x کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو واقعی پیسے بنانے ہیں, اگر آپ کو 50x والے ٹوکن چاہیے, 100x والے, جی 50x. علی بھائی آپ کیا 2x اور 3x کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے 2x اور 3x ہی بنانے ہیں تو پھر آپ کوئی سی بھی کرنسی اٹھا لیں. مثال کے طور پر بٹ کوائن ہے, ایتھیریم ہے, آپ اس کو سال بھر کے لیے ہولڈ کریں تو یہ آپ کو 2 سے 3 گنا آپ کو ریٹرن دے دے گا. جہاں تک آپ نے 50 گنا کی بات کرنی ہے یا اگر آپ نے 100 گنا کی بات کرنی ہے تو ہاں میرے پاس ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کو 50 گنا, 100 گنا, 200 گنا تک کا ریٹرن دیتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کوئی ریسرچ ہوگی, کوئی انویسٹیگیشنز ہوگی. یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ ایسی بآسانی مل نہیں جاتے مارکیٹ میں, اس کے پیچھے باقاعدہ پورا ایک گروپ ہوتا ہے, انویسٹرز ہوتے ہیں. ہمارا تو چند پیسہ لگا ہوتا ہے, $10,000, $20,000, $50,000, وہ لگاتے ہیں اس میں 100 ملین, 200, $500 ملین, اور پھر اس کی جو پرائز ہوتی ہے وہ اتنی لو ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یار یہ چکر کیا ہے, کہ یہ پیسے کیسے بن جاتے ہیں اس پروجیکٹ میں. ایسے میرے پاس کئی سارا مثالیں ہیں جو ہمیں اچھا خاصا ریٹرن دے چکی ہیں, اور انہی پروجیکٹس انہی گروپ سے ہوتے ہوئے وہ میرے پاس آئیں. تو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی فری ٹپ مجھے دی جائے تو فری ٹپ کے لیے تو آئی ایم ویری سوری, کیونکہ یہ دیکھیں فری میں جو ٹپ دی جاتی ہے یا جو فری میں ٹپ دینے والا جو بندہ ہوتا ہے نا, دونوں کی ویلیو نہیں رہتی. آپ نے نا مجھے ہارون بھائی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ کر دیا ہے. میں آپ کو بڑی فرینکلی بات کروں گا, میں عموماً پروگرامس کے اندر اس طرح ایکسائٹیڈ ہوتا نہیں ہوں, لیکن آپ کے ساتھ بات چیت میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں میں اب. لیکن آپ نے مجھے اٹکا دیا ہے, پھنسا دیا ہے. تو میں نے آپ سے جاننا یہ تھا کہ اگر میں مطلب فار ایگزامپل کوئی بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو ہاؤ کنوینئنٹ, ایزی اینڈ سیکیور از دس؟ دیکھیں اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ اس میکینزم کو سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک انویسٹمنٹ ہے. فرض کریں آپ نے کہا کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس کی ایک فیس ہے, آپ نے اس کی مجھے فیس پے کی. اس کے بعد میں نے آپ کو پروجیکٹ کا نام بتایا, ٹھیک ہے, اس کی ساری میں نے آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن میں نے آپ کو لا کے دی. اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم اس PKR کو ہم چینج کریں گے USDT میں, جس کو ہم ٹیتھر کہتے ہیں. اس ٹیتھر کے بعد ہم اس کو کنورٹ کریں گے ان ٹوکنز میں, یعنی کہ جو ٹوکن کی ویلیو چل رہی ہے. مثال کے طور پہ یہی 2 سینٹ کا ٹوکن اب آپ جب خریدیں گے تو جتنے بھی آپ کے پاس اس ورتھ کی ٹوکن آ جائیں گے وہ آپ ٹوکن اپنے کسی Web3 والیٹ میں آپ رکھ لیجئے گا ایک لمبے عرصے کے لیے, یعنی کہ 4 مہینے 6 مہینے جو کمٹمنٹ کی جاتی ہے, جو گروپ سے ہمیں انفارمیشن آتی ہے, اس حوالے سے آپ اس کو اپنے پاس Web3 والیٹ میں رکھ لیجئے گا. آپ دیکھیے گا اس کی پرائس جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی, اس اماؤنٹ کے جو PKR ہے یعنی کہ اس اماؤنٹ کا جو USDT ہے آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اپنے جب بھی اس ہدف پہ پہنچے گا ہم اس کو دوبارہ جا کے کسی بھی ایکسچینج پہ جا کے ہم اس کو سیل آؤٹ کر کے اس USDT کو ہم دوبارہ سے PKR میں یا تو ہم کنورٹ کر لیں گے, یا پھر اگر وہ USDT کی اماؤنٹ ایک ہیفٹی اماؤنٹ بنتی ہے تو آپ اس کو کسی بھی اپنے اسی Web3 والیٹ میں دوبارہ USDT کی فارم میں لے آئیے گا. ہارون بھائی دیکھیں, میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں نا, لیکن بات یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں ہم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں بٹ کوائن کے اندر یا کرپٹو کرنسی کے اندر, ہمیں اطمینان چاہیے, ہمیں جو ہے نا آلٹرنیٹ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ کو مختلف قسم کے کویشچنس سننے کو ملتے ہوں گے. سو وائی ول اینی ون انویسٹ ان کرپٹو کرنسی؟ آج کے دور میں آپ مجھے صحیح بتائیں نا, اتنے سارے لوگ آپ سے آ کے سوالات پوچھتے ہوں گے, ظاہری بات ہے آپ اتنا پروفٹ آفر کر رہے ہیں, تو آج کی تاریخ میں کوئی کرپٹو کرنسی میں پاکستان میں انویسٹ کیوں کرے گا؟ دیکھیں یہ تو سب سے پہلی بات ہے سمجھنے کی. میں اس انڈسٹری میں 2016 سے کام کر رہا ہوں اور مجھے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام آتا بھی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں میرا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے نا وہ فائنینشیل سروسز سے ہی رہا ہے. جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا 2014 میں 2015 میں, دین آئی ریئلائز کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اس میں پیسے بنانے کے بہت زیادہ طریقے ہیں, اور اس طریقوں کے پیچھے پھر آپ کو اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کو اپنی زندگی وقف کرنی پڑتی ہے.
اس بات کو ہم اندازہ لگا لیں کہ 8-9 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اب بھی اس کے اندر اتنا پوٹینشیل باقی ہے اس کرپٹو کرنسی اور بلاک چین میں کہ آپ بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے بنانے کتنے، اور پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے کہ جہاں پہ بہت سارا لوگوں نے نقصان کر بیٹھے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ریل اسٹیٹ کی ہم بات کریں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم بہت سارے کاروبار کی ہم بات کریں، کیا ریل اسٹیٹ میں نقصان نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ وہ چیزیں آسان لگتی ہیں، وہ چیزیں حلوہ لگتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیسے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کام کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنا ٹائم نکالنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی، پھر آپ جا کے ریئلائز کریں گے کہ یار واقعی اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ہر پروگرام میں کہ اس کا بل رن جو ہے وہ ہر 4 سال بعد آتا ہے، یعنی کہ اب 2017 میں نے دیکھا، 2021 میں نے دیکھا، اور اب میں 2025 میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ اس سے اچھی اپورچونٹی پاکستان میں، دنیا بھر میں کرپٹو کرنسی کے علاوہ کوئی اور ایسی ہے ہی نہیں اپورچونٹی جہاں سے آپ پیسے ارن کر سکیں۔ اکثر لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ یار بٹ کوائن اتنا مہنگا ہو گیا ہے، فلانی کرنسی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، وی کانٹ افورڈ اٹ۔ میرے خیال سے اس وقت جو سب سے زیادہ مہنگی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپورچونٹی۔ اگر آپ نے وہ اپورچونٹی ضائع کر دی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو موقع پھر دوبارہ زندگی میں نہیں ملتا ہے۔ تو میں یہ سب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ موقع ضائع نہ کریں، اور اس طرف ضرور آپ سوچیں کہ ہم آج کل اس نامساعد حالات میں، جہاں پہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں پیسہ بنانے کا طریقہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت زیادہ اسکینڈلز آ چکے ہیں، اور دوسری انڈسٹری میں جن کا میں نام لینا نہیں چاہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر طریقے سے اپنا جو ہے کاروبار سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو جلسانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کم رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کی، آیا یہ مشکل کام ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی ایڈوائزری کی ہیلپ لے لیں، آپ کسی ایسے ریسرچ سینٹر کی ہیلپ لیں جہاں پر وہ آپ کو ساری وہ معلومات فراہم کر سکے۔ تو میرے خیال سے زندگی میں اس سے اچھا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ کا بہت شکریہ ہارون بھائی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے بات کی، اور میں چاہوں گا ناظرین اس کے اوپر اپنی فیڈ بیک بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ اور ہمیں چانس دیں تاکہ ہم اس موضوع کے اوپر پھر سے گفتگو کریں۔ بٹ وی ول ٹرائی کہ ہم اس کے درمیان کچھ گیپ دیں، لیکن پھر بھی میری خواہش ہوگی کہ آپ ضرور آئیں ہمارے پروگرام پر دوبارہ۔ اچھا علی بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کا، اور میں تو بس آپ سے یہ کہوں گا کہ گیٹ ان ٹچ وتھ می، اور اس کے بعد ہم اور بھی پروگرام کریں گے ضرور۔ لیکن میں اپنی جو آخری بات ہے جو میں اس پروگرام کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں ان سب کے لیے کہ دیکھیں زندگی میں اپورچونٹی بار بار نہیں آتی ہیں، تو اس موقع کو ضائع نہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ جو 2025 کا سال ہے یہ کرپٹو کی تاریخ کا بہترین سال ہوگا، تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس میں ضرور پیسے بنائیں۔